الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة شکریہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اج دی اے محفل پاک علی محمد مرداد بابا سونا مرداد مرحوم انہاں دے اصال ثواب واسطے منعقد ہے جدی اندر استاد الحفاظ قاری محمد یونس چشتی صاحب تلاوت فرما چکے اور حافظ یاسر عثمان سیالوی بھٹی صاحب نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں زیر صدارت پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب آف پکا ڈلہ شریف اللہ کریم جتنے بیلیاں نے اس محفل وچ شرکت کیتی ہے کوشش کیتی ہے محنت کیتی ہے اللہ انہاں سارے اجر عظیم دے وے
اور سب سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا مبارکہ میں پڑھی ہے۔ اللہ آپ نو اور مینوں اندے اتے عمل کرنے والا بنائے، اودی سمجھ دے وے، شعور دے وے، دین دی گل سمجھن والا بنائے۔ عزیزو، اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اس آیت وچ اللہ نے حضور دے انہاں صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے جڑے رسول اللہ دے دست مبارک وچ ہاتھ دے کے حضور دے بیعت ہوئے۔ بھائیو، اسی جڑے پیر دے ہاتھ وچ پہ ہاتھ دئیے، اسی اپنے پیر نال وفا کرنے اور کرنی بھی چاہی دیئے بشرطے کہ پیر صحیح ہون۔ سجنا، جنہ نبیاں دے سردار دے ہاتھ دیتا ہے وہ کڈے وفادار تے کرمالے لوگ ہیں۔ اللہ تو انہیں برکت دے، ماشاءاللہ۔ بیٹا جی، بھائی جی، بزرگو، اللہ فرما دین محبوب جنہ بندیاں صحابہ کرام نے تواڈے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے، پہلا اعلان ہے لقد رضی اللہ، اللہ انہاں نال راضی ہے۔ بعد کملے بندے آندن و رضی اللہ دا معنی ہے با اللہ راضی ہوئے دا۔ او میں کیا کملیا او اے نئے ترجمہ سی پڑھیا ہے، اصل ترجمہ ہے لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اگے راضی ہو گیا ہے، ہونا کس ویلے اللہ سونے؟ وہ صحابہ کرام تے 15 صدیاں آئے، اللہ سونے جے پیچھے راضی نہیں ہونا، اللہ انہاں تے راضی اس ویلے دے ہو گیا جدو یار دے مرید ہوئے ہائے۔ اے انہاں بندیاں واسطے دلیل ہے جڑے آندن بھائی تسی پیراں اے پیری مریدی کتھوں کڑ لئی، بندیاں نویت بدے ہو بیعت کر دے۔ تو بیعت ہونا صحابہ دی سنت ہے تے کرنا رسول اللہ دی سنت ہے۔ پیر نو حضور دی سیرت تے چلن والا ہونا چاہیے اور مریدن صحابہ دی سیرت تے چلن والا ہونا چاہیے۔ اے گرامی قدر حضرات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھا جی بیٹھ جاؤ، ایک بڑا ہے تو لگا رہو بھائی، جس لئے تھک جاؤں اس لئے بیٹھ جاؤ، ان ذرا ہولی ہولی بھائی، توجہ ہو گئی آپ دی؟ ماشاءاللہ۔ فرمایا جدو کوئی بندہ ساڈا مرید ہوندہ ہے نا تے تھوڑا باڑا تے اسی بھی ویکھ لینے ہیں کہ بندہ کیویں دا ہے، کس کیٹاگری دا ہے، منن والا ہے یا نہیں منن والا، کس معیار دا ہے، اے کون ہے۔ ایک واری بندہ ساڈے کول بوے تے آ کو تھوڑا باڑا اندازہ تے سانوں بھی ہو جاندا ہے۔ جی اسی یہ نہیں آندے بس اندروں جھانک لینے ہیں، لیکن تھوڑا بڑا سان پتہ لگ جاندہ ہے جڑا بندہ ساڈے کول بوے بندہ کس کیٹاگری ہے۔ اسی ویکھنے وہ بندہ صحیح ہے، پھر اسی آنے چل لیا پھر ہو جا بیعت۔ جدو حضور دے صحابہ بیعت ہوئے نے تے اللہ فرماتا ہے سونیا تسی بھی اندروں ویکھیا ہے تے اللہ بھی اندروں ویکھیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جان دے انہاں دے دلاں وچ کیے، اللہ انہاں دے دلاں میں ویکھیا ہے۔ اللہ خود فرماندا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جان دے ابو بکر دے دل وچ کیے، اللہ جان دے عمر دے دل وچ کیے، اللہ جان دے عثمان غنی دے دل وچ کیے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ،
اللہ فرماندا ہے انہاں دے دلاں نو ستھریاں کر کے اتے سکون اللہ آپ نازل کیتا ہے۔ اے عزیزان محترم، اے بیعت ہون والیاں دی گل ہے پہلی کہ اللہ انہاں دی بیعت تے راضی ہویا ہے اور اللہ انہاں دے دلاں جاندا ہے۔ اگلی گل فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبہ اے جڑے تیرے بیعت ہوئے نے اے تیرے نرے نہیں ہوئے، اے اپنے رب دے مرید ہو گئے نے۔ بھائی پتہ نہیں ہن تسی گل دا وزن کرنا بھی تے ساریاں بندیاں نہیں نہ ہوندا ہوندا، گل دا وزن کی ہے؟ کچھ بندیاں کول ترکڑی کوئی نہیں ہوندی، شدیاں انہاں کی وزن کرنا ہوندا ہے۔ ان جنہاں کول کو ترکڑی ہے انہاں نے میں پیانا و گل تولو۔ رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونے آئے جڑے تیرے بیعت ہوئے نے نیرے تیرے نہیں ہوئے، اپنے رب دے بیعت ہو گئے نے۔ ہن رب دیاں مریداں تے بھی اعتراض کرنا ہے، جاگے نے ہو میری گل تے۔ جیڑا رسول اللہ دے صحابہ تے اعتراض کردا ہے اور رب دے مریداں تے اعتراض کردا ہے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے سونے آئے نرے تیرے نہیں میرے بھی ہو گئے نے۔ کیوں اللہ دے کیوں مرید نے؟ اگلی گل فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا ابو بکر دے، عمر دے، عثمان دے، علی دے، طلحہ دے، زبیر دے، سعد دے، سعید دے، بلال دے، ایک پاسے ہاتھ تیرا ہے تے دوجے پاسے اللہ وحدہ لا شریک دا ہے۔ اونج گل تے مڑوس بندے نالی ہے جنہوں سمجھ آوے بجی دے ہاتھ دے ایک پاسے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے تے اتے ہاتھ خدا دا ہوئے، او ہاتھ غلط ہو سکتا ہے صحیح بھائیا جی؟ اے ہی او گل ہے جیڑی سمجھے چاہ جائے تے روڑے مک جاندے، ادو تاریخ بجائی لے آندا ہے تے ادو تاریخ بجائی لے آندا ہے، میرے کول تاریخ ہے تے فلانی گل لکھی، میں کہ ایسی بھائی تاریخ تو مڑ نہیں بدھا سی قرآن تو بنیا ہے، پہلا قرآن تو شروع ہونا ہے، جیڑا نکھیڑا قرآن کٹ چھڑیا ہوئے او دے آستے مڑ پچھو تاریخ پڑھن دی کی لوڑ ہے۔ ایک بندہ بکرے دا گوشت کھا کے پیچھے ہٹے تو نکھے دال دا پیالہ نو لینا، چوسا کھنا بے چنگی ہے پر ہن نو باؤندی، کو سمجھ آئیے کوئی نہ کر انہیں کہ بھائی بڑی بدیا تو اندھا میں بڑی بدیا اسی پر ہونے ایک باری پر آٹا، کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل چنگی ہے میں مان لینا پر کدائیں بھوک ہوئی تو موڑا گاں کری ہونا ہے اس ویلے تو بالکل پران کار ایتھے نہیں چل دی ہے، کیونکہ ایتھے جناب بکراج دیسی مرغا چل گیا ہے۔ ایک گل مثال دیتی ہے تو ان سمجھائیں آستے بجی تھے اللہ دا قرآن پہ گوائیاں دیندہ ہوئے نا تھے بیچاری تاریخ دے کے مجالے بہت تھے آگے گمڑ گال کٹ جائے، یہ تھے اللہ دا قرآن آندہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبہ ہے تیرے نہیں رب دے مرید نے، ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہاتھ ہوتے اللہ دا ہاتھ ہے، لقد رضی اللہ عن المومنین، میں انہاں راضی ہو گیا۔ ہن کملی تاریخ دا ہوتے کہ مطلب مقابلہ ہے تو آئی تھے دیکھو گال کر نہ بھائیا نہ اتھے عقل دا سکہ نہیں چلدا جیتے عشق قرآن دا پھیرا ہے، وہ اس کملی اتھے تاریخ کی کرنا ہے دی کوئی لین دینی نہیں، یہ دا کوئی معیار ہی نہیں قرآن دے سامنے، کیونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے نہیں بدل دے، اللہ دیاں گلاں تبدیل نہیں ہوندیاں، قرآن میرے رب دا کلام ہے۔ اے مریدوں نے جنہ رسول اللہ سرکار دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، پھر حضور دے ہاتھ تے توبہ دی بیعت بھی کیتی ہے صحابہ اور صحابیات نے، صحابہ اور صحابیات نے حضور دے ہاتھ تے بیعت توبہ بھی کیتی ہے، اور وہ کر دے سن حضور انہوں نے بیعت کر دے سن، تو مشایخ نال بھی یہ توبہ دی بیعت ہی ہوندی ہے، اولیاء اللہ دے ہاتھ تے جڑا سی ہاتھ رکھنے ہیں نا اے او توبہ دی بیعت ہوندی ہے۔ ایک بیعت اسلام میں اور بھی ہے خلافت دے بیعت،
جنہوں خلیفہ بنایا جائے وہ دی دوجے بیعت کر دیا ہے بسان منظور ہیں جی جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی سرکار نے انہوں دی بیعت اس گل تے کی تھی میں تو ان خلیفہ مان لیا ہے مرید مولا علی حضور دیا ہے اے وانڈے بچ فرق رکھیا کرو اے وانڈے بچ فرق رکھیا کرو وہ کمڑے مندیاں فرق دا نہیں پتا لگا تو اندر لے مڑ مولا علی ابو بکر صدیق دے مرید ہویا ہے مرید حضور دے ہویا ہے ان خلافت انہوں نے دیتی آنے پھر حضرت عمر نو دیتی آنے پھر حضرت عثمان نو دیتی آنے اے جن دی بیعت نہ کرن او یزید ہوندہ ہے اے جنو بیعت کر کے خلیفہ بنا لین او صدیق ہوندہ ہے انہاں دی مور پنج تن پاک دی نہ لگے تے نہ ابو بکر صدیق خلیفہ بن سکدے ہے نہ عمر بن سکدے ہے نہ عثمان بن سکدے ہے جدو پنج تن پاک نے مور لائیے تے تاں ہی بنن تے تاں ہی تا سا پنج تن دیا نوکرا انہاں نے منیا ہے بے نو تے مور ساڈیاں پیراں دی لگی ہوئی ہے ان سمجھ آئیے کہ نہیں اسا تاں ہی تے صحابہ کرام نو منیا ہے بے انہاں تے مولا علی سرکار دی مور لگی ہے بے خلافت ٹھیک ہے جدو سائیاں دی مور لگ جائے ساڈا وچ نقص کٹن دا بھائی ہن حقی کوئی نہیں بندا سی تے منن والے جو ہے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی جی اے جڑی اسی بیعت کرنے ہیں نا بزرگان دین دی یہ بیعت توبہ ہوندی ہے کہ لو جی تواڈے نال ساڈا معاہدہ ہے کہ اسی توبہ کرنے ہیں تے اگوں نیک عمل کران گے تے جویں تساں آکھیا اونج کران گے اے معاہدے دا نام بیعت ہوندا ہے جدوں بندہ کسی درویش دے قرب جاندہ ہے نا اللہ والے دے قریب ہوندہ ہے انہوں دے ہاتھے جا اپنا ہاتھ پھدا چھڑدا ہے ایک گل انہوں ذرا سمجھن والی ہے لوہا جڑا ہے نا لوہا اس اگ نو آکھیا میں تے آیا بھی کالا تے تو سرخ ہے لال رتی ہیں تے میں تا جندہ دل کردہ ہے وہ پھاد لیندہ ہے تیرے تے نیڑے کوئی نہیں جاندہ تے میرے وچ بڑی سختی ہے تیرے وچ بڑی نرمی ہے تے بڑا حسن ہے تیرا تے میں جے تیرے ورگا بننا ہوئے تے کی کراں اے لوہے پوچھے ہے آگ تو بجے میں تیرے ورگا بننا ہوئے تے میں کی کراں او سکھیا سادہ جی گالے اپنی میں مار چھڑ او سکھیا وہ کیوں ہو سکے بھئی پیشاں پیشاں ہیں جس لئے ویچ چھاڑ مار دیتی گئی اجے بٹھی تو پیشاں ہے نا تے پیشاں ہیں تے مڑ او اجے تیرے تے رنگ نہیں چڑھدا پیا تے جس لئے ویچ چھاڑ مار دیتی ہوئی تے آ میرے کوڑ کیوں مڑ میں بھی تے ویکھنا ہے بھئی اس جو اپنی ذات مٹا کے اپنی حد چھڑ کے تے میرے دائرے ویچ آ گیا ہے ہن اپنا رنگ بھی ان دے چھڑنا تے اپنی خصوصیت بھی ان دے چھڑنا اپنا رنگ ان دے تے چاڑا بس سجنوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اس کیا ہون اے تو فیصلہ کر لا با میں مار سکنا ہے یا نو مردی اے اصل بنیاد بندہ اپنی میں مارے میں مارن آستی بندہ شیخ دے آتے چاہت پدا چھڑ دے بلائے سائیاں او اوٹھنو کسی آکھیا آواتو ادھے اسمان تائیں تیرا کات دیتے 5 فٹ دے بندے دے مگر ٹوریا رہنا ہے تو انہوں نات پھدائی ہے اندہ فیدہ کی ہوئی او سکھیا جس لے موار کسے دے ہاتھ چھ نہ ہوئے تو کدی ایدے جاواں تو کدی ایدے اس لے آندے کمڑا اٹھے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اسے کہا جس لئے این جاواں کدی این جاواں تو جیڑا ویکھے وہ ویکھن بے دی موار کسے دے ہاتھ چھ نہیں تیان دین کمڑا اٹھے پر جدوں دا ناکی چو نکیل پا کے سائیں دے ہاتھ پھدائیے آج تائیں نہیں بھولیا با میں ایتے گیاں لین دے اتے ٹرنا تے کمڑا بھی آج تائیں کسے نہیں آکھیا
اور سائیں سردار رکھیا پاٹا نک سردار تے کی ہویا شکر خصم نے میری مہار پھڑ لئی بے تے گل انجی پر جدو دے پیچھے ٹریاں آج تائیں راہ نہیں بھولیا سدھا توڑ جتھو ٹرنا توڑ جانا کدی بھولیا ہی نہیں تے نہ کدی کسے کمبڑیاں آکھے توجہ ہے کہ کوئی نہ ہاں تے جیڑے اٹھ دی مہار کسے دے ہاتھ چ نہ ہوئے ان مڑ بندے کمبڑے ہی آندے سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی اس تو بندے کسے دے نال ہو جاندے بھائی سمجھ آؤندی پئی یہ گلاں دی اے اللہ والیاں دے قرب وچ رہن نال اس جناب آکھیا وے مار چھاڑ جدو اس چھاڑ ماری تے گیا اندر چڑھ تو پیچھے کالا رنگ رتا ہو گیا لائے اس آگا کیا ان میتھو دور نہ ہوئیں جس میں ناتھ لایا وہ بھی سڑسی جائیں تین لایا وہ بھی سڑسی جنہیں اس گل نو پورا سمجھنا ہوئے ان پہ دسنا بابا ٹوریا جائے بازار اگے ایک حلوائی اسے کہا بابا اورا پیالہ دودھ دا بھریا اسے کہا لائے پی بارش ہوئی ہے کنیاں لتھی ہیں اس دودھ دا پیالہ پیتا اسے کہا تیریاں مہربانی ہیں اگاں گیا تو ادھی جتی ٹوٹی آئی جتی ٹوٹی دے نالو چکڑ اڑیا تے کوئی محبوب تے ادھے نالو دا معشوق او ٹر دے ہوں دے آئے او اس عورت دے جڑا پیار آڑا او دے نالو عورت آئی او بابے دی جتیاں نال چکڑ اڑیا تو اس بی بی تے پہ گیا او جڑا مندہ نال سی اس بابے دیاں کناں موڑے کھلائی با پتہ کوئی نو کپڑے سارے خراب کر چھڑے نہیں بابے کوئی گل نہیں کی تھی اسے کہا تیری مرضی ہے اس سے بداری چو دودھ بھی پوائی اس سے بداری چو تھپڑ بھی پوائی پر جی میں تیری مرضی ہے ساتھ بھائی گل ہی نہیں کرنی بابا آگاں ٹور پیا اور جیڑے لوہے ناتھ لینا ہے وہ سڑنا تے ہے کیونکہ ان لوہے آپ پیشہ نہیں نہ رہا آگاں ہو گیا ہویا ہے او جی اتا چڑھن لگا چبارے تے تو ڈگا لات بج گئی بندے بجے انہیں جا کے اس بابے نے قابو کیتا انہیں کہا بھئی اللہ والے بات دعا تے نہیں دین دے تو ان بات دعا دیتی ہے دی لات بجی بھئی بابے کیا اللہ نمنو میں بات دعا کوئی نہیں دیتی رمز دی گل لے میں ان دے یار تے چکڑ سٹیا ہے ان لگا ہے دو کھوس میں ان مار لیا ہے مڑ کسے نال ساڑی بھی آئی بس سمجھ آئی بیلیو کہ کوئی نہ مڑ کسے نال ساڑی بھی آئی وہ ساڑے یار نو پتا لگا ہے وہ بیکھ لیا ہے وہ سون مار لیا ہے مڑ جتنا کسے کو ڑھا وہ سوچنا اپنا بھائی استعمال کیتا ہے گل تے ساری پیار تے تعلق دیئے بھائی سمجھ آئی بیلیو کہ کوئی نہ اے اللہ والیاں دے نال لگ جانا اے کمال ہے لیکن اے دے واسطے اپنی ذات دی نفی کرنی پوندی ہے ہاں اپنی ذات دی نفی نہ کریے تو مڑ نہیں کم بڑھتا بھائی بیکھو نا میں سادہ جی تو گل سمجھائے نا بھائی قطرہ ہوندہ ہے آسمان دیاں بلندیاں تے قطرہ پانی دا بارش اوتا ہوندہ ہے ہوندہ نا ہوندہ ہے قطرہ کی ہوندہ ہے نا وہ قطرے آکھیا اب میری بھی کوئی حیثیت ہے میری تو گل ہی کوئی بارش آئی دوجے قطرے تھا ٹور پہ اندے تو پوچھے انہیں بھائی تو نہیں آنا اس آکھیا اب میں بھی آ جانا پر میں نے تے دسو میں جو ایتھو ٹرنا ہے تے اٹھا جانا ہے میں ڈینا کیے رمز دی گالے انہا کیا اب ہونے اتاں تے بندے صدے نے تینوں قطرہ تے جے اٹھان لے کے پیونا سمندر ہے تے اپنی ذات تے تیری انج مٹ جانی ہے پر جے اپنی میں مٹا دیوں تے مڑ تین قطرہ کسے نہیں آکھنا مڑ آکھنا نے سمندر ہے نہیں سمجھ آئی گا اصل ہے بجدو قطرے اپنی ذات نو سمندر دی ذات اچھ گم کیتا ہے نا انہوں نے قطرہ کوئی نہیں آندہ رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی آنکھو نی منو تی دو رانجھا تے ہیر نہ آنکھو کوئی اصل مرید جس ویلے شیخ دا بیت ہوندہ ہے نا وہ اپنی ذات نو دی ذات اچھ گم کردہ ہے
اپنے یار دی پگ ورگی پگ بندا ہے، اپنے یار دے طریقے والا طریقہ اپنیندا ہے، وہ دے والی بولی بولدا ہے، وہ دے والا ذکر کردا ہے، او پھر اون ویکھ کے بندیاں نوں یاد آوندا ہے بھئی یہ کسے رنگ وچ رنگیا ہویا ہے۔ اگے تا بھئی دا رنگ ہو رہا، اگے تا دا ہیئر سٹائل ہو رہا، لیکن ہن بھئی دا سٹائل طریقہ یہ ہر شے بدل گیا، ان کی ہویا ہے؟ تو آندھن ہویا کچھ بھی نہیں، یہ پہلا قطرہ ہن سمندر وچ ڈگ پیا، یہ دی اپنی گل نہیں رہی، ہن گل والے دی گل ہو گئی ہے۔ بجنوں سمجھ آوے تقریر او دے واسطے ہوندی ہے، دنیا واسطے نہیں ہوندی، وہ تقریر اور ہوندی ہے جڑی سارے سن سکدے ہیں۔ اے صوفیزم، اے تصوف ہے، اے اللہ والیاں دی گل ہے۔ اللہ والیاں دی گل ساریاں سمجھ چ نہیں آ سکتی، جدی سمجھ چ آ جائے وہ درویش ہے، جی سمجھ چ نہ آوے وہ تہن میں نہ نہیں لیندا ہوندا، فرقہ واریت ہوندی ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ اون جو نہ دی نشانی دسنا، وہ ہر گل تے اعتراض کر دے تو نظر آؤں گے، یہ انہاں دی نشانی ہے۔ آنج کیوں کر دینا، آنج کیوں کر دینا، آنج کیوں کر دینا، آ کیے، آنج کیے، آنج کیے، وہ شدیاں دی ساری عمر اس سے گل چ لگ جاندی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک شاعر گزریا ہے فارسی دا، عرفی، عرفی کہندا ہے، عرفی تجھے میندے زغوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدارا۔ فرماتے نے عرفی منگن والے گلیاں چو چپ کر کے فقیر لنگ دے رہن دین تے جڑے دوجے ہوندے نا حال حالو بھی پائی رکھ دین، پر انہاں دے بھونکن نال کدی روٹی ختم ہوئی ہے؟ درویشاں دی انہاں دا آٹا پورے ہی راندا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی تے صحیح لگے ہوندے تے درویش اپنی ڈیوٹی تے صحیح لگا ہوندا ہے، انہاں کدی کھلو کے لڑائی نہیں کیتی۔ سو بھائیا کھلو کے لڑن دی کسے نال کی لوڑ ہے، چپ کر کے اپنے سائیں دے راہ تے ٹرے رہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ جدوں بندہ تسی ویکھیا ہونا ہے بھائی کسے بندے جن پہ ہون تو واہ ویلیاں کملیاں گلاں کردا ہے، او دے نال کدی لڑے ہو؟ جی نہیں، مڑ بھی صلاح کر لیو، لڑے کوئی نہیں ہو، بلکہ اسی آنے ہن کی آکھیے اے جن نے ان پیا ہے، اونج کسی فقیر درویش کو لے جاؤ، جے کو دم ٹکر جاؤ اس تے کرا لو۔ تے توان پتہ ہے جنہ دا ساریاں تو وڈا سردار کیڑا ہے؟ ابلیس کان من الجن، او ساریاں جنہ تو وڈا ابلیس جنہ وڈا انہ دا سردار آ، جنہ چل حضرت آدم دا منکر نہ ہویا وہ سردار آ۔ بھائیا جنہوں نکے پے ان دے نال جو کدی نہ لڑے، جن وڈا پیایا ہوئے ان دے نال کیوں لڑ دے ہو؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ لڑیا نہ کرو، وہ دے نال کھلو کے تکرار کرنے دے بھی کوئی لوڑے، اس لئے سمجھ لیا کرو بھی اس بیلی نو وڈا چھمڑیا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل، لہذا لڑائی نہیں تو بھائیا لوڑ کو لڑنا کی ہے نا، لڑنا درویش لڑ سکتا ہی نہیں، جڑا لڑے وہ درویش نہیں، جڑا لڑے وہ درویش نہیں۔ درویش دا فرقیاں فرقہ واریت نال درویش دا کی تعلق، درویش سمجھ جاندہ ہے، او دے کول سارے جاندے ان پتہ لگ جاندہ ہے ان نکا جن چمڑیا ہے، ان وڈا چمڑیا ہے، او دا کام میں پھوکا مارنا، نکے والا مار چھڑیا، وڈے والا مار چھڑیا، بھولینا گورا باپ ہوندہ ہے۔ ساڑھا کام میں وڈے والے وڈا پھوکا مارنا تے نکے والے نکا مارنا، لڑائی دی بھی کئی لوڑ ہوندی، لڑائی دی لوڑ نہیں، اونج پتہ کر لیا کرو بھائی جن نے۔ جی سمجھ آگئی کوئی آگئی تو بھائی وڈا جن نے نکا جن نے لگا لینی کوئی ہے بھائیہ تے جن کڑ صرف اللہ والے ہی سڑ دیں، دوجیاں تو نکھڑ دے کوئی نہیں، بالکل اللہ والے کڑ سکتے۔ میں ویکھیا دلیلہ نال جن نہیں نکل دے، اللہ والے دی نظر ہو جائے مڑ نکل جاندے۔ بھائیہ اے اللہ دے درویش نے
جناب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں حب درویشاں کلید جنت است، درویشاں دی محبت جنت دی کنجی ہے. حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است. جیڑا انہاں نال دشمنی کرے او دے اتے اللہ دی لعنت ہو جاندی ہے، جیڑا انہاں دے پیچھے ٹر پوے اللہ ان جنت عطا فرما چھڑدا ہے. بڑی سادہ جہی مثال ہے، تسی سارے ویکھی سنی ہونی ہے ہزار باری، پر اپنی اپنی گل کرنے دی ونڈ ہوندی ہے. جیڑا وہ کتا اصحاب کہف دا تسی سنیا ہے، وہ بھی تے درویشاں دے مگر ہی ٹریا ہے نا. ونڈ جڑی ہے وہ تانوں میں کر کے دینی ہے، تسی ذرا سمجھ لیا ہے. اصحاب کہف دا کتا اے اصحاب کہف نو مندہ، اصحاب کہف دے پیچھے کتا ٹر پوے تے اللہ او دے تے راضی ہو جیندا ہے. جڑا اصحاب محمد دے پیچھے غلام ٹر پوے او دے تے اللہ کتنا راضی ہو سیدا. سجنا گل تے وہ ہے جڑی سمجھ چاہ جائے، جڑی رمز چاہ جائے. اصحاب کہف دے پیچھے کتا ٹرے، وہ اصحاب کہف نے کتھے اصحاب کہف تے کتھے اصحاب محمد. خوش نصیب نے جنہاں نو اصحاب محمد دی پیروی نصیب ہوئی. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. رب فرماندا ہے یہ اصحاب کہف دے پیچھے ٹرن والے میں راضی ہو کے جنت دے سکنا، تے اصحاب محمد دے پیچھے ٹرن والے میں راضی ہو کے جنت دے آگا. وہی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ جانے من گلاں ذہن وچ پایا کرو. آؤندے جو وہ تقریر سنن واسطے تے جیڑا کو دسیا جائے پھر اودے ال غور رکھیا کرو. جدو بندہ بیعت ہوندا ہے نا، وہ انجی ہے جی میں سوچ لایا ہے کہ میرے بجلی دی ترسیل جاری ہو جائے. اے بڑا اچھا ہے، لیکن جتنی دیر تک یہ سوچ نہ لگے اے اچھا بڑا ہے پر چلدا نہیں. ایویں ہی بندہ بڑا اچھا ہوندا ہے پر جنی دیر تک کسے اللہ والے نالوں دا سوچ نہ لگا ہوئے انی دیر تک چلدا نہیں. جدو سوچ لگ جائے مڑو سے ویلے جاری ہو جاتا ہے. اینی فرق ہے جی کسی نے سمجھ آ جائے نہیں سوچ ہی لینا ہے بس. جتھے سمجھو بھائی تھے بجلی ہے وہ تھے لا لو، جتھے سمجھو بھائی تھے کرنٹ ہے وہ تھے لا لو. محسوس تو صاف کرنا ہے تو ان مڑ سوچ لایا پتہ لگ ہی جاندہ ہے. پکھا حل پوے مڑ سمجھا بھی چلو پیچھا ہے ترا بھولٹی تھوڑے اوسن پر اینڈ سہی تھوڑا تھوڑے اوسن دے بچنگے گکاٹ نہیں کٹدا ان چلدا ہے. تو جو سرے پورے ہونے تو پھر چنگا چلتا رہتا ہے. اینی کوئی بھائیا گل ہے. او شاہ عنایت قادری تو بلے شاہ اور پوچھیا، شاہ عنایت قادری بہت بڑے عالم دین گزرے. میرا یہ نہ سمجھا ہے نیرا وسڑی گڑ دیا ہے نا، بہت بڑے عالم دین نے. آپ دی فقہ دی عربی زبان وچ لکھی کتاب اجے بھی پنجاب لائبریری دے اندر موجود ہے. علماء دی زیارت کر دے کریں دے. مت سمجھو بھائی وہ انجی ہے میں بس نیرا وہ زمیندار ہی ہے، نہیں. زمیندار ہائے فارغ وقت وائی بی جی بھی کر دے آئے، لیکن بہت بڑے عالم اور فقیہ آئے. بہت بڑے فقیہ سن حضرت شاہ عنایت قادری. علم فقہ دے اندر آپ دی یادگار کتب موجود نے. بہت بڑے عالم اور صوفی درویش اللہ والے صاحب حضرت شاہ عنایت پہلی چ بیٹھے تو سید محمد عبداللہ شاہ آئے. سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلہ آپ تو تشریف لائے تھے. فرماندے مرشد رب کیویں لبدا ہے؟ آپ وصل پہ گڑ دیا ہے. فرمایا بلیا رب دا کی پانا، ایدو پٹنا تے ایدے لانا. اینا کوئی ہوندا ہے ایدو سوچ کٹ کے ایدے لا چھڑنا ہے تو بھائیا سارا کام ہی سیدھا ہو جانا ہے. گل تے ساری سمجھے چاہون والی ہے جے کوئی بندہ اس نو سمجھ لے تے.
اے دوستو اے عزیزو اللہ والیاں دے قرب وچ ہو جاؤ. ایک تو میں گل سمجھاواں، آج کل جڑے نا ہن اے دور ایسا آ گیا ہے، سوشل میڈیا دا آ گیا ہے، دوجا دور آ گیا ہے، بڑا عجیب سلسلہ ہے. میں تو ایک ولی دی، فقیر دی، درویش دی ایک شان دسنا چاہنا تاکہ تو پہچان رہے. آج تے فوجی منیر بیٹھا ہے، ان تسی منجی دیاں 5 قسمہ رڑا کے اگے ایک تلی تے درو تیس بچو نکھیڑ دینا ہے. 85 ہے، 86 ہے، فلانی. میرے اگے درو مین بھائی کوئی نہیں پتا انہوں نے کیڑا لکھیا ہے نمبر 86 دے اتر 86 لکھیا ڈٹھا ہے، 85 تے 85 ڈٹھا ہے. انجی میں بھی نہیں پھر پتا لگتا نمبر پلیٹ تے دے اتر اللہ لا کے کوئی نہیں پیدا کی. پر کچھ نشانیاں ہیں جنہ تو جٹن سیان ہو جاندی ہے با اے 85 ہے یا نمبر اندہ 86 ہے یا سپر ہے. سمجھ آگی تو یہ نشانیاں نال نمبران دی سیان ہوں دی. میں تو ان درویش دی نشانی دسوں. حضرت ذوالنون مصری، اللہ دے ایک ولی گزرن، حضرت ذوالنون مصری. مصر دے لوگ انہیں کھل گئے کہ حضرت دعا کرو، بارش نہیں ہوندی بھئی. اللہ والیاں دی کیا شان ہوندی ہے. جڑے سمندر ہائے، جڑے کچھ ہائے وہ آنج دے ہائے. حضرت بارش نہیں ہوندی بھئی. تے سرکار نے جدو یہ سنیا نا تے جیڑی گدڑی دے اتے بیٹھے آئے نا وہ جھاڑ کے تے موڈے تے رکھ کے ٹور پے. بندے آگیا جی ایسی دعا کرین آیا تسی اگو گل بات کوئی نہیں کیتی، گدڑی موڈے تے ڈری ہے تے ٹور پے ہو. آپ فرماندے نے میں سنیا ہے بھئی جتھے کوئی بڑا وڈا گناہگار رہندا ہوئے رب رنج ہو جاندہ ہے تے اس علاقے وچ بارش نہیں ہوندی. میں لگدا ہے اس علاقے دا ساریاں تو وڈا گناہگار میں ہاں. جے میں اس علاقے چو نکل گیا تے رب راضی ہو گیا تے تواڈے تے بارش بس پونی ہے، میں تے تاں نکلیا جانا. اللہ اکبر. جیڑے کچھ ہائے وہ این جاندے ہے تے جیڑے کچھ نہیں ہوندے وہ نہ حال حال پائی ہوندی. بس ہڈے کوڑ بڑا کچھ ہے. میں مثال دیندہ رہنا ہونا، ککڑی چھٹاکی دا انڈا لین دیئے دے پورے محلے نے دس دی میں انڈا لایا ہے، میں انڈا لایا. گماڑیاں بھی پتہ لگ جاندہ ہے بیس کی کڑکار لایا ہے تو اندر انڈا لایا. کو سمجھ آئیے کوئی نہ گئے کی روڑا پہ تو انڈا لایا. اچھا اچھا کڈا کو انڈا ہوں ہے جی چھٹاکی دا ہی ہونا ہے اور کڈا ہونا. پورے من دا کٹا ماج دین دی بوئے اگے مالک ستا پہ ہوندہ ہے وہ سونے بھی کدی نہیں دسے. سویرے اٹھ کے ویندہ ہے بے ماج سو پہیے. فرق ظرف ہے. مان دا کٹا بھی دیتا 10 کلو بوڑی بھی دیتی تے چون ایس کی تھی ان اللہ پاک جگرہ دیتا ہے. تے ہو جائیں چھٹاکی دا انڈا دیتا ہو سدے ملے نے سنایا ہے میں انڈا دیتا ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی. اے آج کل دے صوفی ہے نہ ککڑیاں دے نال دے. کسے ایک قربال ہو پوے تے حال حال پئی ہوندی ہے کی ہویا انہیں سا دعا دیتی ہے اتیا اللہ پتر دیتا ہے. وہ آنے انہوں سارے تھے ان پتہ لگنا چاہیے دے بھائی دے ساڑی دعا دا ہویا ہے. دی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل تے جنہ کوڑ کچھ ہاں جیڑے نظر کر کے تقدیر بدل چھڑ دے آئے وہ کدی بولے ہی نہ. ایک اللہ دے درویش گزرے نے سید اعظم شاہ صاحب انڈیا دے اندر ایک جگہ بجواڑا شریف اتھو دے وہ جنگل اچران دے کلی پائی تے ہمیں بس پورا جیا انہا دا سسٹم. ایک دن ایک ہندو سنیاسی بوٹیاں چگدہ انہا کڑ گیا تے اسا کیا بھئی میں جی تھرانا ہے. سید بادشاہ کیا رہے وہ بلیا وہ شامیوں نے روٹی دیتی دال تے منڈا نال دیتی انہوں نے بلائے کھا لا. اس کھادا تو تھا کیا درویش اخلاق آڑا تا بڑا ہے تے بندہ بھی چنگا ہے مجھے لگتا ہے حالات ماڑے سے چلو اسا کیا خیر ہوئے کو دکا مار دیں. سویر ہوئی جان لگیا مڑ سلام کری دے پیرن بلو جی انسان اجازت دیو
تو پیر جڑے درویش ہوندے نے انہاں نے ہندو بھی سلام کر دے وہ تو کہ لو جی سرکار سلام ہے تے نہ ایک کڑی دتی جانا اے دے وچ دوائی ہے جیڑی لوہے دی شین لائی ہوئے وہ سونا ہو جاسی تے آئے کہ بلاتن چنگا پھر انہاں کہا اوتھے اوتھے رکھ شاک وہ رکھ کے ٹور گیا موڑ بابا آپ پہ سنبھال لی تھی انہیں اس دوائی سال لنگ گیا سال بعد وہ مڑ اس سے دوائی دی تلاش ہے جو دور لگ گیا رات آگئی اسے کیا بھائی ویکھاں تے صحیح بو اس بابے میرے سونے نال کی کیتا ہے وہ آیا ویکھیا تے وہ پیالی پرانی تے وہ دال وہ پھلکا دا کچا تے دا پکایا وہ مومن دا مول ہو سکیا بھائی لگتا ہے بابا مال جمع پیا کردا ہے کیونکہ جڑا میں دیتا وہ ہن رنگ لا چھڑنے آئے لگتا ہے بابا اندر مال پیا جوڑ دے لو جی ریا اس وہ دال شڑکھا دی سویرے جان لگا تے بابے اور آنکھیا بے تین جے چھٹی نہیں تاں سائیاں فرمایا ہے جدو درویش کل بہو تے دل سنبھال کے بہو عالم کل بہو تے زبان سنبھال کے بہو کیونکہ جڑا فقیر ہوندہ ہے انہوں اللہ پاک عرفان دیتا ہوندہ ہے کہ او دلان دے اندر چیزاں جان جاندہ ہے رب دی عطا نہ اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو او اللہ دے نور نڑ ویندہ ہے لو جی بابے نے فرمایا بتائیں نہیں چھٹی بہ گیا اور پتہ نہیں انہوں بابے پوڑی اور لینی ہونی ہے وہ سرکار فارغ ہوئے تو نہ کہ آؤ رہا انہوں آتے جو پھاد لیا انہوں دا آت باہر لے گئے جنگل وہ تھے بابا جی نے رفع حاجت کی تھی پیشاب فرمایا جیڑا وٹا ہوندہ ہے نا جیدے نال پیشاب پکائی دے ان آج کل کو نہیں جڈی بندے احتیاط کر دے ایویں ڈنگراں آری لگے پھر دے ہوندے نے جتھے بیٹھا جی میں دا ہویا ہمیں دا اٹھ گیا کپڑے بھی پلیت تے جسم بھی پلیت حالانکہ مومن نو اپنا کپڑا بھی پاک رکھنا چاہیے دے تے جسم بھی پاک رکھنا چاہیے دے انج نہ کریا کرو جس بندے نہ کی نماز بڑھو آندہ میرے کپڑے نہ پاک نہیں جی قبر وچ عذاب اس وجہ تو قبر وچ عذاب ہونا ہے کہ بندے نے کپڑے پاک نہیں رکھے اپنے کپڑے پاک رکھیا کرو جدوں تون طہارت دی ضرورت ہوئے رفع حاجت جانا ہوئے واش روم جانا ہوئے تے پانی یا ڈھیلا تواڈے کول ہونا چاہیے بغیر پانی تو ایسا نہ کریا کرو ناپاک بندے تے جادو اثر کردہ ہے ٹونے اثر کر دیں جڑا ہر ویلے با وضو راندہ ہوئے او دے دنیا دا کوئی جادو نہیں لگتا بے فکر ہو جائے سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ ایدے بجے جاندے ہو میں تویز پایا ہے تے او پایا ہے تویز تے اللہ دا قرآن پایا تھی منگل وچ لیکن میں پلیت راما ہر ویلے تے پھر اس قرآن پاک میرے گلے وچ پایا دا فائدہ کی قرآن پاک ہے تے پاکان شفا دیندہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او بابا جی اینج لے گئے جدو انہاں وہ ڈھیلا ہاتھ پھدیا سی انہاں فرمایا درائی دو ویک انہاں آج کر کے ڈھیلا سٹیا جتھے لگدا گیا وہ ساری جگہ سونا بن دی گئی انہاں کیا کمڑیا تو کی سمجھیا سی دنیا چھڑ کے تے جنگل چ بہ کے سونا ڈھونڈ دے وطنے سونا ڈھونڈنا ہوندا تے اسی سونے والےاں دے کول رہی دا اسی تیری رب نو ڈھونڈ دے پھرنے آ جتھے پڑی رکھ گئے ہیں اپنی لیلا کسی اور ضرورت مند نو دے لئی سان دنیا دے مال دی لوڑ نہیں اسی یار ڈھونڈ دیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ دنیا دار دیئے پہچانے کہ وہ مال تو نہیں رجدہ درویش دیئے مثال ہے کہ وہ کدی رب دے پیار تو نہیں رجدہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے بیا فرمد نے باج فقیران کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دار
باج فقیراں کسے نہیں ماریا. جیڑا دنیا دار ہے نا اے شوگر دے مریض دی طرح ہوندا ہے. اوئے کالی پگ والے آئے اے نکیا ہوندے دا بیلی ہے یار ساڈا میں اس تو دے نال ذرا پیار رکھا. اس ویلے میں سکوٹر تے تقریراں کرن آوندا اے ساڈی خدمت کردا ہوندا سی. فلک شیر کول آنا اے سونا تو بیلیا میں تو یاد تے ہیں بلا تے کوئی نہیں. وہ پھر اسی مصروف ذرا زیادہ ہو گئے ہیں. اللہ نے ڈیوٹیاں زیادہ لائیاں نے تے اپنے اللہ دیاں ڈیوٹیاں وچ مصروف ہونے ہیں. اونج سن اپنے بیلی یاد نہ دین بیا ساڈے بیلی نے. ہاں تو میں اپنی مرضی نال مصروف بھی نہیں ہویا. میرے رب دی یہ مرضی ہے واللہ میری یہ دیکھ کوئی کم. میرے رب دی یہ رضا ہے کہ تو بیزی رہو تو مصروف رہو. جی میں وہ جس لئے آکھن مصروف ہو جاؤ اس لئے اسی مصروف ہو جانا ہوں ہے. جس لئے آکھن بہ جاؤ اس لئے اسی بہ جانا ہوں ہے. تو انہوں پتہ ہے جڑے کسے دے ہو جان انہوں دی اپنی مرضی نہیں ہوندی مڑ سائیں دی مرضی تے چلنا ہوتا ہے. ہاں جی جڑیاں یار دی تباہ وچ رہن راضی کم سور جاندے انہاں گولیاں دے. کوئل ٹھنڈ پاوے تے کان کن کھاوے اندے فرق نے سجنا بولیاں دے. اچھا بول قبول نہ بولیا کر صدا خسم نراز بڑ بولیاں دے. آپ ادریاں ہون سردار کھجل شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں. اے یار دی مرضی ہے سائیں ڈیوٹی لائیے بتوہاں کریا کرتے اس تو ذرا مصروف رہنے ہوں سجن سن یاد رہن دے. بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ یاد ہر ویلے ہوندے بھول دے نہیں. ایڈا کمزور جدو ذہن ہو جانا ہے مڑو تو تقریراں کرنیاں چھڑ دے آن دے. کوئی ساری عمر اسی کرنی ہے کوئی اور بیلی بھی کر لئی سن دے. اجے میرا بالکل 16 نے دماغ صحیح چلتا ہے. جدو صحیح نہ ہویا تو چھڑ دے آن دے. ریٹائرمنٹ بھی تو ہونی چاہیے دی ہے نا. آگے سے پرانے پلیئر نو آکھو بابا بڑی کبڈی کھیڑنا ہے 2 ہاتھ بکھا تو دن پترہ ہون لنگوٹا کھول چھڑیا ہے. ہون نہیں کوئی سمجھ جائیے کوئی نہ تو اس لئے مڑ چھڑ دیا دے اور بس کر چھڑیے. اجے سانو یاد رہن دن بیا ساڑھے بیلی نے آ فلانے سان دا بیلی آ فلانے سان دا بیلی آ فلانے سان دا بیلی وہ ساریاں چیزاں دی یاد داشت رہن دی. عزیزو میں گل تو سناندہ پیا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے پیارے ولی نے دنیا داران دی گل کیتی ہے دنیا والیاں دی گل کیتی ہے. میں گل پہ سمجھاندہ ہاں جی میں شوگر دا مریض ہوگا نا شوگر دا ان پیاس لگ پوے ان میٹھا شربت پیوا ہوتے پیاس اور ود دی ہے. ان میں اور دے ان تسی اور دینا ہے ان دی پیاس اور ود دی جانا ہے. حالانکہ تسی بھی بے شک ٹھڈا پہ ویندے رہو پیاس ود دی جاندی. کیوں؟ کیونکہ شوگر میٹھے نال اور ہوتا ہوں دی جاندی ہے پیاس ود دی جاندی ہے. اے دنیا دار دی مثال ہے. حضور معراج شریف تے گئے تے فرماندن میں ایک بندہ ویکھیا میرے نبی فرماندن اس لکڑیاں دا گٹھڑا بنیا وہ جدو چان لگائے تو دیکھو چیتا نہیں اس کھول کے ویچ اور مال لیا دریا ہے. چاہی دا اب چیتا نہیں تے ویچو کوئی کٹ دا اس اور لیا کے رکھیا. مڑ چین لگا مڑ نہ چیتا اس مڑ چا کھولیا تو کچھ اور لکڑیاں ویچ رکھیاں. اس ویلے حضور فرماندے نے جبریل اے بابا کون ہے؟ سونے اے دنیا دار دی مثال ہے. اے دنیا دار دی مثال ہے. اللہ دے پاک نبی اگلا بار ہوندے تو چیندہ نہیں ہوندہ پچھو اور لیا کے ویچ سٹی ہوندہ ہے. عزیزان دی وقار حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 2 جگ دی یہ دولت لبے دل رجدہ نہیں. دو جگ دی جے دولت لب جائے اے مڑ بھی بندے دا دل نہیں رجدہ. اے آندہ ہے ہور لیا ہور لیا آ جائے حلال دا تے جوڑنے کوئی گناہ بھی نہیں. دون جٹان مسئلہ بیعدد نہ بجی حلال دا رزق جوڑ جائے تے گناہ کوئی نہیں جڑن دیو. اللہ دے راتے خرچ کیتا جوڑیا مال نالیو دے دین دی تبلیغ بھی ممکن ہوندی بھئی ہے نا. لہذا مال دی برائی نہیں کردہ حرام مال دی برائی کردہ ہے صوفی جدو بھی برائی کرے.
اللہ والے جدو مال دی برائی کرن ادو حلال مال دی برائی مقصود نہیں ہوندی. حلال مال اللہ دیندا ہے تے اللہ دی دتی ہوئی شے دی برائی نہیں کرنی چاہیے. جدو کسی نے حلال مال دیوے نا وہ حلال دین والا اللہ ہے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے میں دینا حلال دی روٹی جیندیاں. تو حلال جتنا آوے ہو رب دی نعمت ہے ان برا نہیں کہنا ہوندا. جدو اسی مال دی نفی کر رہے ہونے ہیں ادو مال حرام دی نفی ہوندی ہے. یہ فرق ملودے خاطر مطلق مال دی نفی نہیں کر رہے. حضرت عثمان غنی کڈے امیر آئے تو وہ بھی تو انہاں تو بڑا کیڑا درویش آ. حضرت عثمان غنی تو بڑا کیڑا درویش دنیا تے پیچھو ہو سی جدے گھر رسول اللہ دیاں 2 صاحبزادیاں آئیاں وہ نکا درویش تے نہیں نہ ہو سکتا بھائی. لیکن مال اینا بھئی ایک اٹھ مدینے ہوندہ دوجا ملک شام چو نکڑ دا پیا ہوندہ ایڈے امیر آئے. اتنی لمبی چوڑی تجارت آئی آپ دی تے سخی ایڈے آئے سرکار. بھئی جدو ایک واری مدینے چ کنک موک گئی بندے ان پتہ لگا با انہاں دا کافلا ہوندہ پیا کنک دا. اٹھ لدی کے ہوندے پہن تے اٹیاں والے تاجر گئے تو انہاں کہ سرکار ویچ چھڈو. انہاں فرمایا لے لو اسی تے بھئی نفع لینا ہے. انہاں کہا جی گل کرو. انہاں کہا تسی کتنا دین دے. انہاں کہا روپیے نال 54 لے لو. انہاں کہا زیادہ ڈیندا ہے. انہاں کہا روپیے نال 98 لے لو. فرمایا سان بھئی زیادہ ڈیندا ہے. انہاں کہا جی تسی 12 لے لو. فرمایا زیادہ ڈیندا. انہاں کہا روپیے نال روپیہ لے لو یعنی ادو آدھ لے لو. آپ مسکرا کے فرماندے نا بھائی سان اس تو بھی زیادہ ڈیندا ہے کوئی اتاں ہو. اس لیے انہاں 21 دوجی لو ویکھیا مدینے دے سارے دکاندار تے اسی اگے بیٹھے ہاں ہن اس تو اتے کیڑا دیندا ہے. انہاں باں پھد لئی لئی آئے تو انہاں فرمایا اتھے سارا کنک ڈھیر کرو. جدو ڈھیر ہوگی تو انہاں فرمایا مدینے دیاں غریبان اعلان کرو عثمان دے گھروں فری لے جا. اساں سودا رب نال کیتا ہے جیڑا آندا ہے میں ایک دے بدلے 10 دین جو دوتاں کوئی جاندا ہے تے گل کرو. انہاں کہا جی ایتھے نہیں پڑیندا. فرمایا مڑ سودا یار نال ہے. سو جے مال ہوئے تے تاں ہی کسے غریب دی بھی خدمت ہو سکتی ہے نا. لہذا جدو بھی ایک نکتہ ذہن چ رکھ لو جدو مال دی نفی کر رہے ہو بھی ہے نا اسی کسی گفتگو تے کسی بندے گل دی پوری ونڈ نہیں لیندے. جدو اسی آنے ہیں نا با پیران تو بچیا کرو ادو مراد اللہ دے ولی نہیں ہوندے. ادو نفی انہاں دی ہوندی ہے جنہاں اس نو دھندا بنا لیا ہے جنہاں اور کوئی کام نہیں لبا تے وہ کسی جگہ تے بھی بہ کے تے ویچن لگ پے نے دین نو. ادو نفی انہاں دی کر رہے ہونے ہیں. اللہ دے ولیاں دی نفی مقصود نہیں ہوندی. جدو آکھیے با مال نہیں چنگا ہوندا ادو مال حلال مراد نہیں ہوندا ادو مال حرام مراد ہوندا ہے. سو انہاں چیزاں دا فرق نہیں رکھ سکتے لوگ. بعد اوقات اسی اپنی روح جگہ لگ جانے ہیں بندے اتھے ہی کھڑے ہوندے نے بھئی آندے نے مال دے نیڑے نہیں جانا چاہیے تے مڑ ولیاں کول مال پیراں بزرگاں کول تے بڑا بڑا رہا ہے. بھئی مال حلال دی نفی نہیں مال حرام دی نفی ہے. تو اس فرق نو سمجھیا کرو. اللہ دے ولیاں دی نفی نہیں ہوندی ڈھونگیاں دی نفی ہوندی ہے. جنہاں ڈھونگ بنایا ہوندہ ہے انہاں دی نفی کر رہے ہونے ہاں تاکہ لوگ اصل تے نقل دی سیان کرن. ایک بندہ ہے او دودھ والی دکان دے اگے کھلو کے چوک وچ پیاندا ہے بھائی نکلی دودھ نہ لویا ہے نکلی دودھ نہ لویا ہے. تے جندا دودھ خالص ہے اون درد کیوں ہے؟ جندا دودھ خالص ہے وہ کیوں روندا ہے بھائی جی اعلان نہیں صحیح پیا کردا. اون تے راضی ہونا چاہیے وہ دوڑدا پیا میرے لاونا نہیں میرا تے وکنا ہے کیونکہ نفی پیا کردا ہے پانی والے دی. پانی والے تو بچیا ہے تو میرا تے خالص ہے لہذا یہ تو میرا ہی کام پیا کردا ہے. پانی والے تو بچائے گا تے اصلیاں کول گلے گا لہذا اس بندے دا تے شکریہ ادا کرنا چاہیے. تے جیڑا بندہ آ کے اندے سیرے سوٹ مارے بتو ایتھے دودھ دا اعلان کیوں پیا کرنا ہے دا مطلب ہے سمجھو پانی والا سی. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ بھائیا اور عزیزا. تو یہ بعد اوقات سمجھنے چ بندیاں نے سمجھ فرق لگ جاندا ہے. بھائی جی ہن اللہ قرآن کتنی جگہ دے اوتے اس چیز دا تذکرہ کیتا ہے اصحاب الناری و اصحاب الجنہ. تے جڑے کمڑے نوان دیں جی ویکھیا ہے اصحاب النار لکھیا ہے کچھ صحابی دوزخ جانے. میں کہے شابہ تیرے سمجھن دا بھی حق ادا کر چھڑی. وہ انج کچھ بندے یہ سمجھ لیندے نا جڑی گل پہ کردے نے یہ ساڈے نال پہ کردے نا
سو بھائی جے تو مال دی درویش نفی کرے او مال حرام دی نفی ہوندی ہے، عقل حلال تے عین عبادت دی نفی کون کرے گا؟ میرے نبی پاک سرکار موجود سن تے ایک بندہ بازار جا رہے صحت مند بندہ، تو صحابہ کہہ دن کاش اے بندہ اللہ دی راہ وچ جہاد کردا تو کتنا ثواب پاندا۔ حضور فرماندن صحابہ اگر یہ بازار اس واسطے جا رہا ہے کہ اپنے بچیاں واسطے حلال دی روزی کمائے تو موڑے جہاد چی جا رہے ہیں، لہذا اپنے بچیاں واسطے رزق حلال کمانا یہ تے عبادت ہے، ان دی نفی مقصود نہیں ہوندی، نفی ہوندی ہے حرام مال دی مقصود۔ سو جدو مال دی نفی کر رہے ہو بھی تو حرام مال مقصود ہوندہ ہے، اس بنیادی نقطے ذہن چ رکھیا کرو۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، گرامی قدر حضرات، سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے باج فقیران کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ اے عزیزو، اے دوستو، کدی بھی دنیا دے حرام مال دے پیچھے اپنے رب تو غافل نہ ہو جاوے آجے۔ اللہ والے فرما دینے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے گرامی قدر سنگیو، اے دوستان محترم، اپنا دل اللہ دے ولیاں کو لگایا کرو، اللہ دے ولیاں دی صحبت چرویا کرو، اپنے ٹائم چو کچھ ٹائم کٹ کے درویشاں دی صحبت چرویا کرو۔ جدو بندہ درویشاں دی صحبت چباندہ ہے نا، چند گھڑیاں جی میں تسی بیٹھے ہو، شاید ایتھے کو درویش ہوئے ویچ تو اڈے بیٹھایا، سیانے بندے ہو، ایک کمرے ویچ بندہ بیٹھا ہوئے، اتھے بندے سگریٹ لا لے، ایک ویچو سگریٹ لا لے، ایمانداری نال دسو او جدو کاش لیندہ ہے، او دے کاش دا اثر پورے کمرے دے ماحول ویچ ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ؟ ہاں بھائی ہو جاندہ ہے نا بھائیاں ہو، یہ سگریٹ دے تمہیں دا اثر ہو جاندہ ہے تو جیڑی کمرے ویچ اللہ والا بیٹھا ہوئے نا، پھوکا مرین دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی، او دی روحانیت دا اثر پورے کمرے ویچ پھیلے آیا ہوندہ ہے۔ پھوکا کے مرانا ہوندہ ہے بجی میں پھوک مارو جی، میں تویز دیو جی، تے بلکہ مائیاں دا تدل کردہ ہے سن گڑڑی مان دین تویزاں دی جی، تو مطمئن ہو جاندی ہیں ذرا، چلو ٹھیک ہے جی مطمئن ہو جانتے، ویسے حدیث مبارکہ بھی ہے بے اللہ دا کلام لکھ کے دین نال برکت ہوندی ہے تو لکھ دینے آسی۔ اصل فیض ہوندہ ہے بندے دا اپنا جیڑا ان دے اندر روحانیت ہوندی ہے، اصل دا فیض ہوندہ ہے جی، وہ اندر کوئی کڑی ہوئے نا اللہ دی عطا کیتی ہوئی تے پھر فیض لوگان جاری ہو جاندہ ہے۔ فقیر کو صرف بے جان نال بھی نا 2 منٹ بیٹھا تھا لو جی سلام تو دے اثر بندے دی طبیعت تے ہو جاندے بندے دی روح تازہ ہو جاندی ہے، بندہ ایک باری فریش ہو جاندہ ہے،
شیطانی خیالات پچھلے سارے اگلے دھل جاندے ہیں، پچھو بندے دا دل دا شیشہ صاف تو ستھرا ہو جاتا ہے۔ سو بھائی اللہ والیاں دی صحبت وچ بویا کرو۔ ایک مرتبہ لوگ دعا کرن گئے نماز استسقاء پڑھن واسطے، بھئی بارش ہو جائے، اللہ اکبر، تو بارش دی دعا لوگاں کیتی پر ہوئی کوئی نہ۔ ایک بندہ آندہ ہے جے مہینہ کھو تو میں دعا کرنا اللہ بارش دے سی، انہوں نے کیا کر اسا دعا کی اللہ سونیا میریاں اکھاں دے صدقے بارش دے، بارش بسن لگ ہوئی، بندیاں اور بھاد لیا با تیریاں اکھاں جی یار کمال کیے، اسے کیا کوئی کمال نہیں، میں اینا اکھاں نال ایک واری اللہ دے ولی حضرت بستامی رحمت اللہ علیہ نو تکیا ہاں بس، تو میں نے یقین ہاں جنہ اکھاں رب دے یار دا چہرہ تکیا ہویا انہاں نو اللہ پاک دی بارگاہ پیش کیتا تے سائیں راضی ہو جانا۔ اللہ والیاں دے چہرے نو عقیدت دی نظر نال تک لئیے تے بھی نیکیاں وچ شمار ہوندہ ہے بھائی۔ سو عزیزو کچھ گھڑیاں ٹائم کٹ کے کسے درویش دی صحبت وچ بہ جاویا کرو، کسے فقیر دی صحبت وچ بہ جاویا کرو، اے اللہ والے بڑی شے ہوندے ہیں، اے اللہ والے بڑی کمال چیز ہوندے نے، نہ کچھ لینا نہ کوئی فیس نہ کوئی گل، بس جانا ہے بہنا ہے تے سائیاں کرم کرنا ہے تے اٹھ کے گھر آ جانا ہے تے کام مڑ بھی سیدھا ہو جائے۔ ہن تسی آئے ہو ایتھے حضور دیاں گلاں ہوئیاں نے، حضور سرکار دے دین دی تبلیغ ہوئی ہے، لنگر بھی لب جانا ہے، دعا بھی لب جانی ہے، کوئی ایک ادھی گل ذہن وچ لے گئی تھی او دا فیض بھی لب جانا ہے، نقصان سن کیڑا ہونا ہے، نفع ہی نفع ہے، نقصان تے گھاٹے والا تے سودا ہی سجنا کوئی نہیں، اے تے سارا سودا ہی پیار دا ہے۔ سو بھائی بندے نوں چاہیے کہ کسے درویش نال اپنا یارانہ گڈ لوے، اب بیعت یارانہ ہی ہوندا ہے، آئیڑا تھیا نا میں فلانی نال بیعت فلانی نال بیعت، وہ اصل وچ یارانے دی گڈ ہی ہوندی ہے، بلائے سجنا اساں تیرے نال گڈ مار چھڈیے، ہن اساں تیرے نال، او جٹ آندے ہوندے نے سائیں جانن تے مڑ گائیں جانا، ہن وہ کام بنیا رہندا ہے۔ تو اے بھائیا جدو بندہ کسے کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھے تے او قرآن پاک دی آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ اکبر، اللہ انہاں تے راضی ہے جنہ مصطفیٰ کریم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے لے۔ سو بھائیو اے ہی درویشاں دے ہتھاں وچ ہاتھ دین دی دلیل ہوندی ہے۔ بھائی سمجھ آئیے کوئی نہیں، اے سائیاں دی بس وہ کرم نوازی ہوندی ہے، جدو بندہ کسے نال گڈ مار لیندا ہے نا، ہاتھ دے لیندا ہے، عہد کر لیندا ہے، تو پھر او اس برکت وچ داخل ہو جاندا ہے، جی او برکت وچ انہوں اللہ پاک داخل کر دیندا ہے، او سلسلے وچ او دا نا آ جاندا ہے۔ اللہ دے درویش میرے مرشد کریم سید معین الدین چشتی اجمیری، میں بندیاں ویسے یہ آنا آؤ تسی اس گل تے بھی غور کیتا کرو کہ سادات دیاں کڈیاں کرم نوازیاں ساڈے تے، ایک کلمہ سن آل نبی پڑھایا ہے کہ آل نبی دیاں مہربانیاں، آل نبی ہجرت کر کے ساڈے تک آئے اور سن اپنے پیو دادے دا نانے دا دین دس گئے۔ اے سید معین الدین امام حسین دے بیٹے 90 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا کے دین تے ایمان دی دولت نال مالا مال کر گئے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ 4 لاکھ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا گئے۔ اے میرے بزرگاں دیاں کرم نوازیاں نے، امام حسن سرکار دے پورا سندھ، سید عبداللطیف بھٹائی، سید عبداللہ شاہ غادی کلفٹن ہے جنہ دا سمندر وچ مزار ہے، اے سید عبداللطیف سید عبداللہ شاہ غادی امام حسن دے بیٹے سید عبداللہ شاہ غادی حسنی سید نے، پورے سندھ تے کراچی تے فیض آپ کا
ایدے اتاں ٹر جاؤ تے سید مہر علی شاہ سائیاں اللہ دے ولیاں نے کرم فرمائے ان بندیاں دے دلاں وچ دین دی شمع بال دیتی. وہ ایویں بندے نہیں مندے کچھ ویک کے مندے ایڈے کملے بھی نہیں. حضرت خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دے ایک مرید نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکیوشی دہلوی میرے مرشد سید علی احمد صابر امام حسین دے بیٹے اس سید دیاں گلاں سنیے تے بندہ حیران ہو جاندہ ہے کہ کیسا کرما والا سید سی. سید علی احمد صابر اے اللہ والے نے تے اللہ والے کسے دی ملکیت نہیں ہوندے, اللہ والے سارے آندے ساجے ہوندے ہیں بھائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دے مرید سن خواجہ قطب الدین سلطان شمس الدین التمش انہاں دا مرید سی. ایک دن سرکار جدو بادشاہ دے آندے سن دربار وچ تے جیڑا بادشاہ ہے او اٹھ کے تخت تو ہیٹھا لے آؤں گا سرکار نو ستے بہنا تھلے آپ بہنا. وہ کچھ بندیاں نے گل نہ وارا کھا دی. انہاں کہا بھی یار اس بابے بڑا وقت پایا ہے اے آندہ ہے تسان جیڑا ہے او ہیٹھا لانا پوندہ ہے اندہ کچھ کریے. انہاں ایک عورت تیار کی تھی. کچھ بیبیاں دا عقل پورا ہوندہ ہے کچھ دا ہوندہ ہے گوٹ پیچھے ہوندہ ہے تے کہیں دا گوٹ پیچھے بھی کوئی نہیں ہوندہ. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. او تریجی کیٹاگری چوائی ان کسی آکھا با پیسے لے تے تو بادشاہ ناک با میرے کول جڑا با لے اے بابے جی دا. او بی بی گئی تو آکھا بادشاہ سلامت میں انصاف چاہنی. آپ نے فرمایا کی اس آکھا بھئی اے جڑا توڑا پیر صاحب نے میرا کول بچہ جڑا ہے انہاں دا ہے تے انہاں نہ کھو بھئی میرے نہ نکاح کرن. بی بی جیس ویلے گل سنی بادشاہ نے بی بی دی گل سنی تو بادشاہ تلوار کڑ لی میں تیری تون لا چھڑنی تو میرے پیران دے بارے گل کی تھی. اس ویلے سرکار آکھیا بھئی یہ انصاف نہیں ہن تو انصاف کر. آپ کرسی تو ایٹھاں لتھے تھے جتھے ملزم کھڑے ہوندے نوتھے کھڑے ہو گئے. بادشاہ کیا بی بی گل سنا بی بی گل سنائی بین جنجنہ نال میرا تعلق آؤں دے جان دے آئے تھے اے بچہ ہے نا. بادشاہ کیا مرشد نو بے تسی دی سناؤ. انہاں کیا میں نہیں سنانی میرے مرشد خواجہ معین الدین آن کے گالو نہ سنانی میں نہیں گل سنانی انہاں ہونا ہے انہاں گل سنانی. اسا کہا جی ٹھیک ہے کدو دا ٹائم دے دے انہاں کیا کال دا. انہاں کہا جی انہاں نے اطلاع ہوئی ہے انہاں کیا ہو گئی ہے آ جان دا. لو جی بادشاہ راتی بیس بدلے آتی او اس بی بی دے گھر ٹر گیا. اسا کہا جتنے پیسے لینے نہیں للہ تو میں نے اس بندے دا نام دس جائیں تینے گل سکھائی میرے مرشد دا کردار نہیں گل کر. وہ بی بی ڈر گئی بجے اور نام دس آتے ہیں تھی رگڑ چھڑنا ہے. اسے کہا جی میں نے کوئی نہیں پتا میں گل صحیح کی تھی سویرے فیصلہ ہوئے. بادشاہ ان بڑی گلاں آکھیاں پر اس بی بی منی کوئی نہ ڈر دی. وہ واپس آ گیا سویر ہوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید بھی آ گئے سارے دربار بھریا پیا تے جنہ وہ گل سنائی وہ سکھائی آئی وہ بھی بیچی آئے. وہ نہ کہا تکڑی رمی بڑی گل بنائی آ. لو جی جدو وہ عورت پچھلے سننج کھلو گئی اتو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ گئے. اللہ اکبر. جدو سرکار آ گئے تھے انہوں نے فرمایا بھائی بی بی ان گل سنا. بی بی اگلی گل مڑ دہرائی. بادشاہ کہہ رہی ہے گل تے اساں کے سنی ہے سنیا ہن تہاڈا انتظار آ تہاڈے کول کی ہے.
اللہ دے ولی حضرت خواجہ معین الدین فرماندے نے بادشاہ ساڈے کول تے گل ہی بڑی سوکھی ہے۔ انہیں آکھیا جی کی؟ آپ فرماندے نے عورت آندی ہے بچہ میرے مرید دا ہے اسی من دے نہیں۔ انہیں آکھیا جی بالکل۔ آپ فرماندے نے بادشاہ بچے کو ہی پوچھ لینے دس تیرا ابا کون ہے؟ بڑے راضی ہوئے بلہ ہے ہون بڑا کام بنے یہ سنا بولنا نہ یہ گل ہونی ہے تے ساڈا تے کام سیدھا انہاں آکھیا جی بالکل جی سان منظور ہے۔ انہاں پہنا سارے تو ہاتھ ہوتا کیتے منظور ہے، بی بی بھی آکھیا منظور ہے، لیکن انہاں نے یہ نہ پتا اے بلانا چاہن تے پتھر نو بھی بلا لیندے نے تے مڑ جے بچہ زبان ہے اندے کول۔ اللہ عزیزاں دی وقار ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لو محفوظ دے تحریر بدل دیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ دے ولیاں دی شان ہے۔ آپ فرماندے نے بی بی انہیں پتہ لگ جانا ہے اللہ دے ولی اس بچے کو لایا اپنی شہادت والی انگلیوں دے سینے تے رکھ کے میرے خواجہ معین الدین فرماندے نے دس بچیا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ ماں دی گود وچ بول کے عرض کردا ہے اللہ والے ہو اللہ دا ولی سچا ہے میری ماں جھوٹی ہے۔ اس ویلے بادشاہ کیا ہن دسو جی انہاں سزا کی دئیے؟ اللہ والے فرماندے نے سزا کو نہیں دینی، اسی سزا دین دے ہی نہیں۔ جیڑا فقیر جتنی بندیاں معافی دیندا جائے اتنی اللہ ان دے رتبے بلند کرتا جائے۔ فقیر دا کام بدلہ لینا نہیں ہوندا، فقیر دا کام معاف کرنا ہوندا ہے۔ جیڑا معاف کرنا سیکھ جائے وہی درویش ہے بھائی۔ معاف کردا جا تے رب دی بارگاہ وچ قرب لیندا جا، یہی سائیں سودا کردا ہے۔ کئی راہ وچ ٹھوکراں مارن والے، کئی راہ وچ زیادتیاں کرن والے تے جے کھلو کے بدلہ لوے تے اوتھے رتبہ رک گیا تے جے معافی دیندا جائے تے زینے چڑھدا جائے۔ کو درویشی سکھ بھی لو نا نال، درویش دا کام بدلہ لینا نہیں، درویش دا کام میں معافیاں دیندا جائے تے پوڑیاں چڑھتا جائے۔ جنیاں معافیاں دے سکتا ہے انیاں سائیاں اتاں چاڑ چھڑنا ہے بھائی، اتاں لگا جا، اتاں لگا جا، اتاں لگا جا۔ کیوں؟ تو مخلوق نو معاف کرنا ہے، یہ صفت اللہ نے بڑی پیاری لگ دی ہے۔ آپ فرمانے نے بس اکو گل یاد رکھ لو، جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھن اچائیاں، او گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ سائیں چڑھن تے بھائی تاں چڑھ دی اللہ راضی ہوئے، آمنہ دا لال راضی ہوئے، حسین لجپال راضی ہون تے کم تاں بندا ہے، علی علی کریے تے کم تاں بندا ہے، حضور دے صحابہ دا احترام رکھیے تے کم سجنا تاں بندا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا۔ اعلان کریں۔